موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ مکمل حقیقت ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ جس دن انسان کی سانس رک جائے گی، جس دن دل دھڑکنا بند ہو جائے گا، جس دن دنیا والے کہیں گے یہ اب نہیں رہا، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس لمحے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے؟ دوستو، موت اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ ایک ایسا سفر جو ہر انسان کو اکیلے طے کرنا ہے۔ جس دن انسان کی موت آتی ہے، اس دن سب سے پہلے فرشتے آتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہو تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں، وہ خوشخبری دیتے ہیں اور پھر نرمی سے روح کو نکالتے ہیں، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے، بہت آسانی سے، بہت سکون کے ساتھ۔ لیکن اگر انسان گناہگار ہو تو سخت فرشتے آتے ہیں، ان کے چہرے سخت ہوتے ہیں، وہ عذاب کی خبر دیتے ہیں اور پھر روح کو سختی سے نکالتے ہیں، جیسے کانٹے دار شاخ گلی ان سے کھینچی جائے۔ سوچئے کیا تکلیف ہوگی وہ جب روح جسم سے جدا ہو رہی ہوگی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اصل حقیقت شروع ہوتی ہے۔ موت کے بعد روح کو فرشتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک روح ہو تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ پاک روح آئی ہے، اس کے لیے راستہ کھول دو، اور وہ روح عزت کے ساتھ اوپر لے جائی جاتی ہے، رحمت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، نور کے ساتھ۔ لیکن اگر روح گناہگار ہو تو آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے دروازے مت کھولو، اور پھر وہ روح ذلت کے ساتھ واپس پھینک دی جاتی ہے۔ دوستو، یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اصل نہیں تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد روح کو لے جایا جاتا ہے ایک ایسی دنیا میں جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی۔ یہ ایک انتظار گاہ ہے جہاں ہر روح قیامت تک رہے گی۔ لیکن یہ انتظار سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ نیک انسان کے لیے برزخ راحت کی جگہ ہوگی، قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اسے سکون ملے گا، نور ملے گا، اور جنت کی خوشبو دی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا آرام کرو، تمہارا اچھا انجام تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن گناہگار کے لیے برزخ عذاب کی جگہ ہوگی، قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اس پر تنگی ہوگی، اندھیرا ہوگا، خوف ہوگا اور عذاب ہوگا۔ سوچئے ہم کس برزخ کی تیاری کر رہے ہیں، سکون والی عذاب والی؟ دوستو، آج ہم دنیا میں چل پھر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن ایک دن ہم بھی خاموش ہو جائیں گے۔ ایک دن ہماری روح بھی جسم سے نکال لی جائے گی، اور پھر نہ مال ساتھ ہوگا، نہ دوست، نہ رشتہ دار، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ نماز ساتھ ہوگی، نیکی ساتھ ہوگی، صدقہ ساتھ ہوگا، قرآن ساتھ ہوگا، پھر گناہ ساتھ ہوں گے، جھوٹ ساتھ ہوگا، ظلم ساتھ ہوگا، غفلت ساتھ ہوگی۔ فیصلہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم آج بھی بدل سکتے ہیں، ہم آج بھی توبہ کر سکتے ہیں، ہم آج بھی نماز قائم کر سکتے ہیں، ہم آج بھی اللہ کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ کیونکہ جب موت آ جائے گی پھر کوئی موقع نہیں ہوگا، پھر صرف حسرت ہوگی، صرف پچھتاوا ہوگا۔ دوستو، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ موت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ موت ہر ایک نے چکھنی ہے، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو موت سے پہلے سنبھل جائے۔ آج اگر ہم نے اپنی زندگی بدل لی تو کل ہماری روح سکون میں ہوگی، اور اگر آج ہم غفلت میں رہے تو کل بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو آج فیصلہ کریں کہ ہم اپنی روح کے سفر کو آسان بنائیں گے، ہم نیکی اپنائیں گے، ہم گناہ چھوڑیں گے، ہم اللہ سے سچی توبہ کریں گے، اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی آخرت سانور جائے۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، ہماری روح کو سکون عطا فرمائے، اور برزخ کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے۔ آمین۔